نئے سال کی رات خوشی اور جشن کی رات ہوتی ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک ایسی رات بن گئی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ یہ سب 2 سال پہلے ہوا جب میں نے نیو ایئر اپنی دوست کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشی کے ساتھ میری فرینڈ شپ کو بھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ مشی اپنے والدین کے ساتھ کچھ دن پہلے ہی نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ مشی کے والدین نئے سال کی رات ایک شاندار پارٹی میں شرکت کر رہے تھے۔ مشی کو پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اسے اکیلے ہی رات گزارنی تھی۔ اس نے کال کر کے میرے پیرنٹس سے رات اپنے ساتھ گزارنے کے لیے پرمیشن لی۔ مجھے پرمیشن مل گئی۔ میں یعنی دانیہ شام 7 بجے مشی کے گھر پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے بہت ساری باتیں کی اور نئے سال کے لیے بہت سے پلانس بنائے۔ جب ہم نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11:45 ہو چکے تھے۔ مشی کا گھر ایک نئی کالونی میں تھا۔ وہاں ابھی صرف چند گھر ہی تھے اور کچھ فیملیز رہتی تھیں۔ ہم دونوں نے آتش بازی دیکھنے کے لیے چھت کا رخ کیا۔ ایک دن بالکل خاموشی تھی۔ گلیاں اور گھر بالکل خالی تھے۔ چند فیملیز جو کہ یہاں رہتے تھے وہ بھی شاید نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے باہر گئی تھیں۔ ٹھیک 12 بجے آسمان رنگ برنگے دھماکوں اور رنگوں سے جگمگا اٹھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ آتش بازی ختم ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نیچے جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک گلی میں کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ کیا تم نے آواز سنی؟ میں نے مشی سے پوچھا۔ ہاں، شاید کوئی پارٹی سے گھر جا رہا ہے۔ مشی کی آواز میں خوف تھا۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ گھر کے قریب آتی گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ مشی نے سرگوشی کی۔ میں نہیں جانتی۔ آدھی رات ہے، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم فوراً نیچے بھاگے۔ دستک دوبارہ ہوئی، لیکن اس بار زیادہ زور سے۔ شاید آپ کے پیرنٹس ہیں۔ نہیں، وہ صبح کا بتا کر گئے تھے۔ مشی کی آواز میں خوف تھا۔ اچھا، تم اپنی ماما کو فون کرو۔ مشی نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا، لیکن نیو ایئر کی وجہ سے لائنز بزی تھی۔ دستک پھر سے ہوئی۔ مشی، دروازہ کھولو، یہ میں ہوں۔ آواز مشی کے پاپا کی تھی۔ پلیز دروازہ مت کھولو، پہلے ماما کو کال کرو، میں نے مشی کو کہا۔ مشی نے کال کرنے کی کوشش کی، لیکن لائن بزی تھی۔ بیٹا دروازہ کھولو، تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ آپ کے بعد آواز مشی کی ماما کی تھی۔ ہم دونوں کے قدم خوف سے جم چکے تھے۔ مشی ہمت کر کے آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ پلیز گیٹ مت کھولو جب تک کنفرم نہیں ہو جاتا کہ وہ تمہارے پیرنٹس ہی ہیں۔ تم نے سنا نہیں؟ آوازیں میرے پیرنٹس کی ہی ہیں، مشی نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں مشی کو نہیں روک سکتی تھی۔ میں بھاگ کر الماری میں چھپ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے سنا وہ میں آج تک نہیں بھول سکی۔ میری دوست نے دروازہ کھولا، اس کے بعد میں صرف اس کی چیخیں سن سکتی تھی، خوفناک اور درد بھری چیخیں۔ میں اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، بس دعا کر سکتی تھی کہ وہ مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ کچھ دیر بعد چیخیں بند ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کتنے گھنٹے الماری میں گزارے۔ ہلکی روشنی کا احساس ہونے پر میں باہر نکلی۔ صبح ہو چکی تھی۔ بیڈ روم خالی تھا، گیٹ کھلا تھا اور میری دوست کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف بھاگی اور فوراً اس کے پیرنٹس کو کال کی۔ وہ ابھی تک گھر سے باہر تھے۔ میں نے انہیں رات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پولیس کو بلایا۔ کئی دن تک تلاش جاری رہی، لیکن میری دوست نہیں ملی۔ مجھے نہیں معلوم اس رات کون تھا جو میری دوست کو لے گیا، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ انسان نہیں تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے ایک دن نیو ایئر پر وہ پھر آئیں گے، لیکن میں کبھی بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ فرینڈز، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔